تاریخ کے اوراق گواہ ہیں کہ بابل کے بازاروں میں صرف تجارت نہیں ہوتی تھی، بلکہ وہاں وہ راز چھپے تھے جو ایک عام انسان کو بھی بادشاہ بنا دیتے تھے۔ دوستو، آج کی اس معلوماتی نشست میں ہم جارج ایس کلیسن کی مشہور زمانہ کتاب کے ان سنہری اصولوں کا جائزہ لیں گے جو قدیم بابل کے سنہری بازاروں کی حکمت کو آج کے جدید مالیاتی دور کے ساتھ جوڑتے ہیں۔ اکثر یہ سمجھا جاتا ہے کہ دولت کمانا محض خوش قسمتی کا کھیل ہے، لیکن در حقیقت کامیابی کے کچھ بنیادی قوانین ہیں جو کبھی نہیں بدلتے۔ تو چلیے اس حیرت انگیز سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ اب یہاں ایک انتہائی گہری اور شاعرانہ حقیقت سامنے آتی ہے۔ دیکھیے، دولت کا مطلب صرف تجوریوں کو بھرنا نہیں ہے۔ حقیقی اور پائیدار دولت ایک خاص کردار کا مطالبہ کرتی ہے۔ انسان کا صرف قیمتی ہونا کافی نہیں ہے، اسے نایاب بننا پڑتا ہے۔ اور یہ نایاب پن کہاں سے آتا ہے؟ صبر اور ظرف سے۔ یہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ مالی کامیابی کا سفر دراصل انسان کی اندرونی گہرائی اور صبر کا سب سے بڑا امتحان ہے۔ جو اس امتحان میں پورا اترتا ہے وہی تو اصل کامیاب کہلاتا ہے۔ تو اس سفر کی شروعات ہوتی ہے ایک کشمکش سے، جسے عام زبان میں چوہا دوڑ یا ریٹ ریس کہا جاتا ہے۔ جدید دور کی یہ کشمکش ہوائی کے جزیروں کی اس مشہور کہانی جیسی ہے جہاں ایک 9 سالہ بچہ 2 مختلف راستوں کے دوراہے پر کھڑا تھا۔ سامنے 2 باپوں کی مثالیں تھیں، ایک وہ جو انتہائی اعلیٰ تعلیم یافتہ تھا لیکن ہمیشہ مالی مشکلات کا شکار، اور دوسرا وہ جو روایتی تعلیم میں تو شاید پیچھے تھا مگر دنیا کی نظروں سے اوجھل دولت کے حقیقی قوانین کا زبردست ماہر تھا۔ یہیں سے جنم لیتی ہے چوہا دوڑ۔ یہ ایک ایسا جال ہے جس میں درمیانہ طبقہ بری طرح پھنس جاتا ہے۔ مہینے کے آخر میں بلوں کی ادائیگی کا خوف انسان کو کام کرنے پر مجبور کرتا ہے، اور تنخواہ ملتے ہی کچھ نیا خریدنے کا لالچ پیدا ہو جاتا ہے۔ انسان پوری زندگی محض پیسوں کے لیے کام کرتا ہے، بجائے اس کے کہ پیسہ اس کے لیے کام کرے۔ اس صورتحال کو کچھ یوں تصور کیجیے، جیسے تپتے ہوئے صحرا میں ایک پیاسا مسافر پانی کی تلاش میں سراب کے پیچھے بھاگ رہا ہو۔ اسے لگتا ہے کہ بس ذرا سا آگے جانے سے پانی مل جائے گا اور وہ محفوظ ہو جائے گا، لیکن وہ جتنا اس مالی تحفظ کے سراب کے پیچھے بھاگتا ہے، اس کی پیاس، اس کے اخراجات اور اس کا خوف اتنا ہی بڑھتا جاتا ہے۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر اس تھکا دینے والی دوڑ سے باہر کیسے نکلا جائے؟ خیر، اس صحرائی جال اور سراب سے بچنے کا ایک ہی مستند راستہ ہے، اور وہ ہمیں واپس قدیم بابل کے سنہری اصولوں کی طرف لے جاتا ہے۔ بابل کی کامیابی کا راز کوئی جادو نہیں تھا، بلکہ وہ 5 بنیادی نکات تھے جن پر جارج ایس کلیسن کی یہ کتاب زور دیتی ہے۔ ان میں سب سے پہلا اور اہم اصول کیا ہے؟ اپنے آپ کو ادائیگی کریں، یعنی اپنی کل آمدنی کا کم از کم 10% حصہ سب سے پہلے اپنے لیے بچا کر رکھیں، اس سے پہلے کہ کوئی اور خرچ کیا جائے۔ ہوتا کیا ہے کہ پہلے تمام بل ادا کیے جاتے ہیں اور پھر جو بچتا ہے اسے محفوظ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور عموماً بچتا کچھ بھی نہیں۔ بابل کی حکمت سکھاتی ہے کہ چاہے حالات کچھ بھی ہوں، آمدنی کا 10واں حصہ سب سے پہلے الگ کر دینا چاہیے، کیونکہ یہی تو مستقبل کی مضبوط بنیاد ہے۔ جب یہ پہلا قدم سمجھ آ جائے تو اگلا مرحلہ آتا ہے اس بچت کے صحیح استعمال کا، اور یہیں پر امیر اور غریب کی سوچ کا فرق واضح ہوتا ہے۔ جو لوگ واقعی دولت مند بنتے ہیں وہ ایک سادہ لیکن طاقتور تصور کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ وہ ہے اثاثہ اور بوجھ کا فرق۔ اثاثہ وہ ہے جو جیب میں مزید پیسہ لائے، بالکل اس بیج کی طرح جسے بویا جائے اور وہ پھلدار درخت بن جائے، جبکہ بوجھ وہ ہے جو جیب سے مسلسل پیسہ نکالتا رہے۔ امیر ذہنیت کے افراد اثاثے جمع کرتے ہیں، جبکہ درمیانے طبقے کے لوگ انجانے میں ایسے بوجھ اکٹھے کر لیتے ہیں جنہیں وہ غلطی سے اثاثہ سمجھ بیٹھتے ہیں۔ مثال کے طور پر ذرا سوچئے، کیا ایک عالیشان خاندانی گھر واقعی ایک بہت بڑا اثاثہ ہے؟ مالیاتی بصیرت کے اس اصول کے تحت دیکھیں تو کیا وہ گھر واقعی جیب میں پیسہ ڈال رہا ہے، یا وہ مرمت، ٹیکس اور دیگر اخراجات کی صورت میں مسلسل جیب خالی کر رہا ہے؟ یہ سوال روایتی سوچ کو چیلنج کرتا ہے اور سکھاتا ہے کہ کسی بھی چیز کو صرف جذباتی وابستگی سے نہیں بلکہ اس کے مالی اثرات کی بنیاد پر پرکھنا چاہیے۔ تو جب اثاثے اور بوجھ کا فرق واضح ہو جائے تو اس سفر کے اگلے مرحلے پر قدم رکھا جاتا ہے، جو ہے دولت کو بڑھانا اور محفوظ رکھنا۔ دولت سازی کا یہ عمل 4 زبردست مراحل پر مشتمل ہے۔ پہلا، کمانا۔ دوسرا، 10% بچانا۔ تیسرا، جو کہ گیم چینجر ہے، اس بچائے ہوئے پیسے کی سرمایہ کاری کرنا، یعنی اسے ایسی جگہ لگانا جہاں وہ مزید پیسہ کما کر دے۔ پیسہ دراصل ہمارا غلام ہونا چاہیے جو ہمارے لیے محنت کرے۔ اور چوتھا مرحلہ ہے تحفظ،
یعنی سرمایہ کاری کرنے سے پہلے اس شعبے کے ماہرین سے مشورہ ضرور لیا جائے تاکہ اصل رقم کو نقصان نہ پہنچے۔ کتاب کے بقیہ سنہری اصول بھی اسی بات کی تائید کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اپنے اخراجات پر قابو پانا، جس کے لیے ضروریات اور خواہشات میں فرق کرنا بے حد لازمی ہے۔ بابل کی حکمت واضح کہتی ہے کہ اپنی بچت کو کبھی عارضی خواہشات کی نظر نہ کریں۔ پھر اپنی اصل رقم یعنی پرنسپل کو خطرے سے بچانا اور سرمایہ کاری کے وقت ماہرین کی رائے لینا۔ اور آخر میں کتاب کے 5ویں اصول کے مطابق اپنا ذاتی اور منافع بخش گھر بنانا بھی ایک بہترین سرمایہ کاری ہے، کیونکہ یہ رہائشی اخراجات کو کم کر کے زندگی میں استحکام لاتا ہے۔ اب ہم اس معلوماتی نشست کے سب سے اہم اور جذباتی حصے کی طرف آتے ہیں: صبر، ظرف اور مالی آزادی۔ دیکھیے، اصول جان لینا ایک بات ہے، لیکن غربت کی زنجیریں توڑنے کے لیے جس صبر اور ظرف کی ضرورت ہے وہ سب کے پاس نہیں ہوتا۔ مالی آزادی کے لیے جذباتی کنٹرول بہت ضروری ہے۔ دراصل دولت بنانے کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ علم کی کمی نہیں بلکہ ناکامی کا خوف ہے۔ لوگ پیسہ ڈوب جانے سے اتنا ڈرتے ہیں کہ وہ آگے بڑھنے کا خطرہ ہی مول نہیں لیتے۔ لیکن یاد رکھیے، جو سمندر کی گہرائیوں اور موجوں سے ڈرتا ہے وہ کبھی نایاب موتی تلاش نہیں کر سکتا۔ محفوظ ساحلوں پر کھڑے رہ کر دنیا نہیں جیتی جا سکتی۔ تو ہم اس سب سے کیا نتیجہ اخذ کرتے ہیں؟ اصل اثاثہ کوئی زمین، مکان یا سونا نہیں ہے، بلکہ انسانی ذہنی دنیا کا سب سے بڑا اور طاقتور اثاثہ ہے۔ جب اس ذہن کو درست مالیاتی علم، بصیرت اور ہمت سے آراستہ کر دیا جائے تو یہ ایسے راستے تلاش کر لیتا ہے جو عام نظروں سے اوجھل ہوتے ہیں۔ علم پر کی گئی سرمایہ کاری، یقین مانیے، ہمیشہ سب سے شاندار منافع دیتی ہے۔ اور اب آخر میں ایک سوال جو ہم سب کو خود سے پوچھنا چاہیے: کیا ہماری آنے والی نسلیں ہمارے آج کے فیصلوں کی منتظر نہیں ہیں؟ بالکل ہیں۔ آج اسی خوف اور چوہا دوڑ کا راستہ چننا ہے، یا پھر علم، صبر اور اثاثے بنانے کا۔ یہ فیصلہ صرف آج کا نہیں بلکہ آنے والی کئی نسلوں کا مستقبل طے کرے گا۔ دوستوں، اپنی سوچ کو بدلیں، کیونکہ حقیقی تبدیلی یہیں سے شروع ہوتی ہے۔ امید ہے کہ اس جائزے نے ایک نئے زاویے سے سوچنے پر ضرور مجبور کیا ہوگا۔